ڈاکٹر صاحب یہ جو خصوصی بچوں کی معذوری ہوتی ہے کیا یہ ہمیشہ رہتی ہے یا کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہ جو معذوری یا ڈسیبلٹی ہے یہ مستقل بھی رہ سکتی ہے اور کبھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسا کہ کسی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ میں اتنی انجریز تھی کہ اس کو ٹھیک ہونے میں سال 2 سال لگ گیا, تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ ہم کہیں گے جو لمیٹڈ اس کی ڈسیبلٹی تھی. اسی طرح کوئی انفیکشن ہوا جیسے کہ ٹیوبرکلوس کسی بہت ایسے آرگن کا ہو گیا, اس کو ٹھیک ہونے میں لمبا ٹائم چاہیے, اس کی اس قسم کی پرابلم آئی, تو یہ ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے. بعض بچوں میں غذا کی کمی کی بھی اتنی شدت سے کمی ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کو بھی ہم ایک طریقے سے ڈسیبلٹی میں لے لیں گے ٹیمپریری, کہ وہ شروع میں تو نہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں نہ کسی چیز کے, ان کو ٹائم لگتا ہے مہینوں کے وہ ریکور ہو, تو یہ والی تو کہلاتی ہیں ٹیمپریری. لیکن جو ہم نے اس سے پہلے اب تک جن کی بات کی تھی یہ وہ تھی جو ہمیشہ رہنے والی تھی اور جن کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارنی تھی. ہاں, ہمیشہ رہنے والی معذوریوں میں بھی بہت ساری دفعہ بہت ساری چیزیں اگر صحیح طرح سے ان کا علاج کیا جائے, ان کے سپورٹ سسٹمز کو دیکھا جائے تو ان میں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی لیکن کافی بہتری آ سکتی ہے, یا کم از کم وہ اس فرد کو, اس خصوصی فرد کو بہتر طور پہ زندگی گزارنے کے قابل بنا سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, خصوصی بچوں کی کوئی خصوصی ضروریات ہوتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اصل میں ڈسیبلٹی کس قسم کی ہے اور اسی حساب سے اس کو ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ اگر کسی بچے کا سن نہیں سکتا تو اس کو اس خاص قسم کی جیسے ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہوگی. جو لوگ سن نہیں سکتے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہوتی ہے, آلہ لگانا اور ان کے ایک الگ طریقے ہیں پڑھانے کے لیے, تو ان کو وہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھ سکیں. اسی طرح جن لوگوں کی بینائی کی کمزوری ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک الگ سسٹم ہے ایجوکیشن کا, تو ان کو بھی اسپیشل ادھر جانا پڑتا ہے. اسی طرح کسی کے مسلز ویک ہیں, اس کو وہ سپورٹ چاہیے. کسی کی ایجوکیشنل پرابلم آ رہی ہے, اس کو اس قسم کی چاہیے. تو اٹس ڈپینڈ کہ کیسی ڈسیبلٹی ہے اور اس میں کیسا سپورٹ چاہیے. معذوری کے ساتھ کوئی بچہ ہو یا گھر میں کوئی فرد ہو تو وہ ایک فرد ہی نہیں, پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, گھرانے پہ آخر کسی معذور بچے یا کسی معذور فرد سے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوشل ایشو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے گھر پہ. سب سے پہلا ایفیکٹ تو اس پر پڑتا ہے والدین پہ, کیونکہ جب ایسا کوئی بچہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہو کہ بچے کو ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں یا عموماً زیادہ تر تو میں نہیں کہوں گی لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ماں باپ کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے کچھ اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو ایسا ہو گیا, تو آپ نے اپنا جیسے اگر پیدائشی بچہ ہے تو تم نے اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا, تو فلاں جگہ چلی گئی تھی تو فلانی سے چاند گرہن میں آ گیا ہوگا, اس چیز کا خیال نہیں رکھا. تو اس طرح کے ہم ماں باپ کو جب الزام دینے لگتے ہیں تو ماں باپ جو آلریڈی اس گلٹ میں پریشانی میں ہوتے ہیں وہ گلٹ میں جانے لگتے ہیں, اور ہم ان کا ساتھ دینے کی جگہ ہم اس کو ایگزیجریٹ کر کے ان کی تکلیف بڑھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے, اور جب والدین جو ہے وہ انڈر پریشر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس گھر کے ماحول پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا, اور وہ امپیکٹ اس حساب سے برا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے آپس کے ریلیشن بھی ویسا نہیں رہتا. جو باقی بچے ہیں ان کو وہ توجہ نہیں دے پاتے, پھر اس میں اس قسم کے اس گھر میں ایک ڈسٹربنس آتا ہے. تو ہم اسی لیے ہی کہتے ہیں کہ اس شروع میں تو اس بچے سے زیادہ اس کے ماں باپ کو بہت سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور معاشی ایشوز بھی ہوتے ہیں, جی اکنامکلی. بالکل. اب اگر اس بچے کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے, اس بچے کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہے, تو اس گھر کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کیا یا تو اوور پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس بچے کو یا کبھی انڈر پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں,
اور اس میں وہ اتنے خود بھی بیلنس رکھنے میں انہیں مشکل ہوتا ہے، تو وہ جو نارمل ان کے دوسرے بچے ہیں کبھی کبھی وہ زیادہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اب ان کو اگر فائنینشیل سے ہے تو والد جو ہیں پھر وہ 2 جاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح خرچہ پورا ہو. تو یہ مسئلے مسائل ان کے جو ایک تو اس بچے کو سنبھالنا، پھر ان کے معاشی مسائل آ جاتے ہیں، پھر وہ جو دوسرے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی وہ بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو تو نہیں سمجھ آتا کہ گھر میں ہمارے کیا ہو گیا، ماں باپ جو ہے کیوں پریشر میں آ رہے ہیں. تو یہاں پر رول پلے میں ہمیشہ کہتی ہوں والدین ہی نہیں، والدین میں ہمیشہ نانا نانی دادا دادی دونوں کو شامل کرتی ہوں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے. تو جہاں ہم کہتے ہیں تو ان کو اویئرنیس دینا بھی ضروری ہے.